تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بولو بھائی بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا۔ قطب المدار کے یہاں شہرت ہو گئی ہندوستان میں کہ حضور قطب المدار صاحب ہیں، وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور کلمہ پڑھا کر داخلے اسلام فرما دیتے ہیں۔ جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے قطب المدار کا وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جو ملنے جاتا ہے قطب المدار سے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ شہرت ہو گئی، مشہور ہو گیا۔ اس دور میں اس علاقے میں جوگی بہت رہتے تھے، جوگی، اب بڑے بڑے ماہر جوگی رہتے تھے، جن کو جوگ آتا تھا، جادو آتا تھا، جن کو شعبدے بازیاں آتی تھی، وہ اس دور میں رہتے تھے۔ حضرت قطب المدار رحمت اللہ علیہ کہ یہ شہرت پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ ایک جوگی نے جب یہ سنا قطب المدار سے جو ملتا ہے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اسلام کو بڑی تیزی سے پھیلا رہے ہیں، لاؤ میں بھی چل کے دیکھتا ہوں، اگر وہ سچے ہوں گے تو میری مرضی اور میری مرادیں پوری کریں گے، اور اگر میری مرضی کا کام نہ کیا تو میں سمجھ لوں گا یہ جھوٹا آدمی ہے۔ حضور قطب المدار سے ملنے کے ارادے سے یہ جوگی اپنے گھر سے نکل گیا۔ کہاں سے نکلا؟ جلدی بولو، کہاں سے نکل گیا؟ سارا مجمع بولے، کہاں سے نکلا؟ کس سے ملنے؟ مدار صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکل گیا۔ سفر کرتے کرتے بیچ میں جنگل پڑا، اور جیسے جنگل میں پہنچا یہ سوچنے لگا میرے کانوں میں بڑے بڑے در پڑے ہوئے ہیں، میرے کانوں میں بڑے بڑے کنڈل پڑے ہوئے ہیں، اگر قطب المدار بالکل سچے ہیں تو میرے کانوں کے در خود بخود اپنے آپ ہی میرے کانوں سے نکل پڑے، زمین پہ گر جائیں، اور زمین پہ گرنے کے بعد اس سے دو درخت نکل آئیں، ان درختوں پہ پھل آ جائیں، وہ پھل پک جائیں، اور ان پکے ہوئے پھلوں کو میں خود کھا لوں اپنے ہاتھ سے توڑ کے، تب میں سمجھوں گا قطب المدار بالکل سچے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی ادھر جوگی نے سوچا تھا، ادھر اس کے کان سے در نکل کے زمین پہ گر گئے۔ یہ حیرت میں پڑ گیا، در تو نکل گئے، اب درخت بنتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بننے لگے، ہے نہیں؟ درخت بننے لگے، اور وہ خوبصورت امرود کے دو درخت سامنے آئے، اور دونوں درخت پکے ہوئے پھل سے لد گئے۔ ایک پہ سفید رنگ کا انگور تھا، ایک پہ سرخ رنگ کا انگور تھا، ایک پہ سفید رنگ کا انگور اور ایک پہ سرخ رنگ کا انگور۔ سفید توڑا خوب میٹھا، لال توڑا اس سے زیادہ میٹھا۔ دل میں کچھ ہونے لگا، اب آگے بڑھ گیا، چند قدم آگے بڑھا تھا، پیاس لگی، دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں کوئی نہ آدم نظر، نہ آدم ذات نظر، نہ آدمی دکھائی دیا، نہ آدم ذات کوئی دکھائی دیا۔ پیاس تو شدت کی لگی رہی تھی۔ یہ جوگی دل میں سوچنے لگا کاش اس جنگل میں کوئی مجھ پیاسے کو پانی پلا دیتا تو میں سمجھ لیتا کہ قطب المدار بالکل سچے ہیں۔ یہ سوچا ہی تھا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کہا اے مسافر، تیرے چہرے سے پتہ چلتا ہے تو لمبا سفر کر کے آیا ہے، تیرے چہرے سے محسوس ہوتا ہے تو سفر کی کلفتیں برداشت کر کے آیا ہے اور تجھ کو پیاس لگ رہی ہے، لے ہم نے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ پیاسا تو تھا ہی، جوگی نے کھٹ سے ہاتھ بڑھایا اور پانی لیا، چڑھا گیا، اور پانی پینے کے بعد آسودہ ہو کر کے پھر سفر کیا تو حضرت قطب المدار کے گیٹ پہ پہنچ گیا، ان کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچا جا کر سلام کیا اپنے انداز میں۔ قطب المدار نے سلام کا جواب دے دیا، کہا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، آپ سے کچھ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نے کچھ چیزیں مجھے دکھا دی اور آپ نے مجھے مطمئن کر دیا تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤں گا۔ قطب المدار فرماتے ہیں بھوک لگی تھی تو پھل کھلایا اور پیاس لگی تو پانی پلایا، تاکہ کلمہ پڑھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ بھوک لگی تو پھل کھلایا، پیاس لگی تو پانی پلایا، کیا کلمہ پڑھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ حیرت میں قطب المدار کے چہرے کو دیکھنے لگا، دیکھ کر کہنے لگا ہاں حضور،
بات تو بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن ایک تمنا اور ہے، اگر وہ تمنا پوری کر دیں گے تو میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤں گا۔ اور حضرت قطب المدار فرماتے ٹھیک ہے وہ تمنا بھی پوری کر لو، جو خواہش ہے دل میں وہ بیان کر۔ کہا میں حفظ دم کا ماہر ہوں۔ حفظ دم کہتے ہیں سانس روکنے کے ملکہ کو، جو آدمی جتنی دیر سانس روک لیتا ہے حضرات وہ حفظ دم کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ تھوڑی دیر روک پاتے ہیں، کچھ 1 منٹ تک روک پاتے ہیں، کچھ 2 منٹ تک، کچھ 5 منٹ تک روک لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو پنکھیا ہوتے ہیں جو ندیوں میں گوتے لگاتے ہیں وہ کئی منٹ تک اپنی سانسیں روک لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو جوگی تھا وہ حفظ دم کا ماہر تھا، اور اتنا ماہر تھا، اتنا ملکہ تھا اس کے اندر، جب یہ حفظ دم کرتا تھا اور اس میں مہارت میں جب جس میں اس کو ملکہ تھا، جب یہ اس پہ عمل کرتا تھا تو لیٹ جاتا تھا، دھڑکن رک جاتی تھی، سانسیں رک جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مردہ ہو گیا، مر گیا ہے۔ حضرات اس نے کہا کہ ایک تمنا اور ہے، وہ آپ میری پوری کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے وہ تمنا بھی بیان کرو۔ کہ میں حفظ دم کا ماہر ہوں، آپ کو میری روح تلاش کرنا ہے کہ میری روح ہے کہاں، میری روح کہاں ہے، آپ کو یہ بتانا ہے۔ اگر آپ نے میری روح کو تلاش کر لیا اور میری روح کو بتا دیا میری روح کہاں ہے تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے یہ تمنا بھی پوری کر لے۔ اس نے اپنے ملکے پہ عمل کیا اور جو مہارت تھی اپنی مہارت تامہ پہ عمل کرتے ہوئے زمین پہ لیٹ گیا اور جھٹکا مارا تو سانس رک گئی، دل کی دھڑکنیں تھم گئی، سانس رک گئی اور سانس آنا بند ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور روح اس کے جسم سے نکلی، اور نکلنے کے بعد اوپر پرواز کرنے لگی۔ ادھر قطب المدار کی روحانیت نے دیکھا کہ یہ لیٹ گیا ہے، اپنی روح کو جسم سے نکال دیا ہے، سانس رک گئی ہے، حفظ دم کا ملکہ تھا، روح نکل جاتی تھی جسم سے، لیکن قطب المدار نے اپنی روحانیت سے اندازہ لگا لیا اور اس کی روح کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب مدار کی جو ہے یہ جوگی جو تھا اس کی روح دوڑ رہی ہے، قطب المدار کی روحانیت اس کا پیچھا کر رہی ہے، روح آگے جا رہی ہے جوگی کی، اور قطب المدار کی روحانیت اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ جب اتنے دیکھا کہ قطب المدار کی روحانیت میرا پیچھا کر رہی ہے، دونوں وہیں پر ہیں، جو جوگی ہے وہ بھی وہی ہے، قطب المدار بھی وہی موجود ہیں، اس کی روح دوڑ رہی ہے، قطب المدار کی روحانیت دوڑ رہی ہے، پیچھا کرے جا رہی۔ جب اس نے سوچا کہ زمین پہ پکڑ لے گی تو آسمانوں کی طرف اونچے اڑنا شروع کر دیا، اور جب روح اوپر کو چلنے لگی قطب المدار کی روحانیت پیچھے ہے، جوگی کی روح آگے ہے۔ ایک ایسا خاص مقام آیا، اس کے آگے جانے سے قاصر تھی اس جوگی کی روح، جب تک قطب المدار کی روحانیت وہاں پہنچ گئی اور اوپر سے تڑا تڑ مارنا شروع کر دیا۔ چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل، چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل، چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل۔ وہاں جوگی جے پال تھا اجمیر میں، جہاں خواجہ غریب نواز کی کھڑاؤں نے مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا، یہاں مکن پور میں قطب المدار کی روحانیت نے جوگی کو مار کے برا حال کر دیا تھا۔ حضرات گرامی چل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، فیضان مدار، مارنا شروع کر دیا۔ چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل، چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل، چل جوگی کے جسم میں پلٹ کے چل۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوگی کی روح پلٹ کے آئی، جوگی کے جسم میں آ گئی۔ جوگی نے کھٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، آنکھیں کھول کر اٹھ کر